کہ چہرہ انور پر نور جھلک رہا ہوتا ہے، خوبصورتی کا منظر ہے، کھلکھلا رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں۔ ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتی ہے، رضی اللہ عنہ پوچھتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان جائے، آج تو عجیب منظر ہے، عجیب منظر ہے، آج کھلکھلا رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں، چہرہ انور پر روشنی کے اثرات ہیں، نور سے منور آپ کا چہرہ بتا رہا ہے، آج آپ بہت خوش ہیں، کیا بات ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، او ام ہانی کیا تجھے معلوم نہیں ہے، ابھی ابھی میں نے خواب دیکھا ہے کہ میری امت کے لوگ باہری لڑائی لڑ رہے ہیں، سبحان اللہ، سمندری لڑائی لڑ رہے ہیں۔ تو اس وقت آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ کوئی عام کتاب کی حدیث نہیں ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اول جیش من امتی یغزون البحر فقد اوجب الجنہ، سبحان اللہ، میری امت کا وہ پہلا لشکر جو باہری لڑائی لڑے گا اس نے اپنے اوپر جنت واجب کر لی۔ سبحان اللہ، یہ حدیث یاد کریں کہ میری امت کا وہ پہلا لشکر جو باہری لڑائی لڑے گا، سمندری لڑائی کا آغاز کرے گا، اس نے اپنے اوپر جنت واجب کر لی۔ جب یہ فرمان آقا علیہ السلام نے فرمایا، اس وقت ایک چھوٹی سی لڑکی جس کی عمر 9 سال تھی، جس کا نام ام حرام ہے، وہ بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے آقا علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے بھی دعا کر دیجئے کہ میں بھی اس جنگ میں شرکت کروں۔ سبحان اللہ، آقا علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے، دعا کر دی، دعا ہو گئی، لیکن کوئی محسوس نہ ہوا کہ آگے کیا ہوگا کیا نہ ہوگا۔ چنانچہ اس دعا کے کچھ عرصہ بعد امام الانبیاء تاجدار مدینہ فخر الرسول دانہ سبل جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے۔ آپ علیہ السلام کے بعد جناب ابو بکر صدیق کا دور آیا، صدیق نے بھی اپنا زمانہ پایا۔ صدیق اپنا زمانہ پورا کرنے کے بعد وہ بھی اللہ کے پاس پہنچ گئے۔ جناب عمر فاروق کا زمانہ آیا، وہ بھی اپنے وقت مقررہ پورا کر کے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یہ ام حرام کہتی ہے، مجھے روز روشن کی طرح یقین تھا اسرائیل میرے پاس اس وقت تک نہیں آ سکتا جب تک کہ میں اس جنگ میں شریک نہ ہو جاؤں۔ سبحان اللہ، ام حرام کہتی ہے کہ جناب عثمان غنی کا زمانہ آیا۔ جناب عثمان غنی کے زمانے میں یہ آواز مدینہ میں لگائی جا رہی تھی، او مسلمانوں، جس نے اپنے اوپر جنت واجب کرنی ہے، شام کے اندر امیر معاویہ نے ایک وفد تیار کیا ہے، ایک کمک تیار کی ہے، فوج تیار کی ہے جو باہری لڑائی کا آغاز کرنے جا رہی ہے۔ آقا علیہ السلام نے اس جنگ کے بارے میں خوشخبری سنائی تھی، جس نے بھی جنت کمانی ہے وہ شام پہنچے۔ ام حرام کہتی ہے، میں نے اپنے خاوند عبادہ بن صامت سے کہا، چھوڑو دنیا کی باتیں، دنیا کے کام کاج چھوڑ دو، جنت کمانے کا وقت آ چکا ہے۔ سبحان اللہ، ام حرام کہتے ہیں کہ میں اپنے خاوند عبادہ بن صامت کو لے کر ملک شام پہنچی۔ ملک شام کے اندر کیا دیکھتی ہوں کہ جناب امیر معاویہ تخت خلافت کے اوپر مکین ہے اور آگے ہزاروں لوگوں کی فوج بیٹھی ہوئی ہے، ہزاروں لوگوں کی فوج بیٹھی ہوئی ہے۔ امیر معاویہ کی جب میں محفل میں پہنچی تو میں نے امیر معاویہ کو کہا، او امیر معاویہ، آج تو نے اپنے اوپر جنت کو واجب کر دیا۔ سبحان اللہ، امیر معاویہ نے کہا، وہ کیسے کر دیا میں نے جنت کو اپنے اوپر واجب کیسے کر دیا؟
یہ حرام حضور عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سناتی ہے، کہ میں اس کی راویہ ہوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا، ہانی کے گھر میں فرمایا تھا کہ میری امت کا وہ پہلا لشکر جو سمندری لڑائی کا آغاز کرے گا اس نے اپنے اوپر جنت واجب کر لی۔ اور آج پہلے شخص آپ ہیں جنہوں نے سمندری جہاز بنائے، بحری جہاز بنائے اور 1700 کے قریب بحری جہاز بنائے امیر معاویہ نے، اور 70,000 صحابہ فوجی تیار کیے جن میں سے 700 قرآن کے قاری تھے۔ سبحان اللہ 700 قرآن کے قاری تھے۔ جب یہ لشکر تیار ہوا تو پاپا روم نے چیخ کر کہا، واہ فاروق اعظم، تو نے اسلام کو عرب سے نکال کر عجم تک پہنچایا تھا، آج امیر معاویہ نے عجم سے نکال کر یورپ تک پہنچا دیا۔ سبحان اللہ اور میں دیکھ رہا ہوں یہ لشکر چلا، اگر اس نے زمین کو چیر دیا، اس جہاز نے زمین کو چیر دیا، اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا۔ آگے میں دیکھ رہا ہوں دنیا کے کونے کونے تک اسلام کو پہنچانے میں دنیا کی کوئی طاقت اس معاویہ کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ سبحان اللہ تو یہ پاپا روم کہتا ہے، اور انگریز مورخ کہتا ہے، اور گبن کہتا ہے کہ امیر معاویہ وہ مسلم حکمران ہے کہ جس نے پہلی سمندری لڑائی کا آغاز کیا۔ سمندر موجود تھا آقا کے زمانے میں، لیکن بحری جہاز نہیں تھے، کشتی کا تصور نہیں تھا، بحری جہاز کا تصور نہیں تھا۔ کہ امیر معاویہ کا زمانہ آیا تو امیر معاویہ نے بحری لڑائی کا آغاز کیا۔ یہ لشکر تیار ہوا، جیسے ہی سمندر کے اندر جانے لگا تو حرام کی طبیعت خراب ہو گئی اور وہیں فوت ہوئی۔ سمندر کے کنارے اس کی قبر موجود ہے۔ سبحان اللہ واہ حرام، تیری کیا قسمت، تیری واہ قسمت کہ حضور عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق تو نے اپنے اوپر جنت کو واجب کر لیا۔ سبحان اللہ آئے حرام، تیری کیا قسمت ہے کہ 9 سال کی عمر میں اللہ کے نبی نے تجھے دعا دی، وہ دعا قبول ہوئی اور تو بھی اس جنگ میں شریک ہوئی اور اپنے اوپر جنت واجب کر کے جنت کے اندر پہنچ گئی۔ سبحان اللہ تو اس وقت آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا، اول جیش من امتی یغزون البحر فقد اوجبوا، میری امت کا وہ پہلا لشکر جو باہری لڑائی لڑے گا اس نے اپنے اوپر جنت کو واجب کر لیا۔ ایک اور عجیب بات ہے کہ ایک ہمارے بزرگ سفر پہ روانہ ہوئے، برطانیہ کے سفر پہ، تو ایک یہودی ملا راستے میں دوران سفر، تو آپس میں بات ہوئی تو اس نے اپنا تعارف کرایا کہ میں یہودی عالم ہوں۔ تو میں نے اس سے سوال کیا، بزرگ فرماتے ہیں میں نے اس سے سوال کیا کہ آپ یہ بتاؤ کہ اسلام کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ تو اس یہودی نے جواب دیا کہ مجھے اسلام پسند نہیں ہے۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ کوئی نہ کوئی چیز تو بھلی لگی ہوگی نا، کوئی اسلام کا کوئی پہرے دار اچھا لگا ہو؟ تو اس نے جواب دیا کہ مجھے اسلام پسند ہے لیکن مجھے حضرت علی بہت پسند ہے۔ میں حیران رہ گیا کہ علی کو پسند کرتا ہے اور اسلام کو پسند نہیں کرتا۔ تو میں نے اس سے پوچھا علی تو پسند ہے، کیا علی کا پیغمبر پسند نہیں ہے؟ خاموش ہو گیا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اچھا اسلام کے اندر اچھا آدمی تجھے علی نظر آتا ہے، اچھا اسلام کے اندر اور کیا تجھے اچھا لگتا ہے؟ کہتے مجھے اور کوئی اچھا نہیں لگتا، اسلام میں یہ آدمی ہے جو مجھے اچھا لگتا ہے اور ایک اور آدمی ہے جو مجھے سب سے برا لگتا ہے۔ میں نے پوچھا وہ کون ہے؟ نعوذ باللہ اس نے کہا امیر معاویہ۔
تو وہ بزرگ کہنے لگے میں سمجھ گیا اس نے علی کو کیوں پسند کیا. تو میں نے اس سے پوچھا علی کیوں پسند ہے, امیر معاویہ کیوں پسند نہیں ہے؟ تو وہ انگریز کہنے لگا, وہ یہودی کہنے لگا کہ مجھے علی اس لیے پسند ہے کہ علی کے دور خلافت میں 1 انچ بھی زمین فتح نہیں ہوئی, اس لیے مجھے پسند ہے. تو امیر معاویہ اس لیے مجھے اچھا نہیں لگتا کہ اس کے دور حکومت میں یہودیت کی دھجیاں اڑا دی گئی کہ 14 صدیوں تک یہودیوں کے سر چھپانے کی جگہ نہیں ملتی تھی. 14 صدیاں یہودیوں کو سر چھپانے کی جگہ نہیں ملتی تھی. 1927 کے اندر جا کے اس نے چھوٹی سی ایک ریاست کو قیام عمل میں لایا, یہ یہودی جس کو اسرائیل کہا جاتا ہے. 1927 کے اندر یہ اسرائیل کا وجود مارز وجود میں آیا. تو یہ 1927 کے اندر اسرائیل نے اپنی ریاست بنائی, چھوٹی سی ریاست. 14 صدیاں جو یہودیت کی دھجیاں اڑتی رہ گئی, یہ فقط امیر معاویہ تھا جس نے یہودیوں کو سر چھپانے کے لیے بھی جگہ نہیں چھوڑی تھی. تو اتنا بڑا عظیم حکمران. تو آج بھی اس امیر معاویہ کا غلام میرا قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان, وہ مرد قلندر ہے کہ جس نے اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا. آج نام نہاد اس شکل میں کچھ سرکاری مولوی بھی بک چکے ہیں شیرانی کی شکل میں, جو کہتے ہیں کہ اسرائیل کو تسلیم کر لیا جائے. آج بھی امیر معاویہ کا غلام فضل الرحمان ڈٹا ہوا ہے جو کہتا ہے اسرائیل کو ہم نے تسلیم نہیں کرنا, اسرائیل بڑا ظالم ہے, اسرائیل اس نے فلسطین کے اندر ظلم کیا ہے. تو خیر یہ اور موضوع ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اس یہودی نے بھی اعتراف کیا کہ امیر معاویہ نے ہماری ایسی کی تیسی کی ہے, ہماری ایسی کی تیسی کی ہے. اور اس کے بعد حضرت علی اور حضرت معاویہ کا آپس میں کتنا پیار تھا. جنگ صفین ہوئی ہے, ایک غلط فہمی کی بنیاد پہ جنگ صفین ہوئی ہے, آپس میں فوجیں ٹکرا گئی ہیں. علماء نے لکھا ہے کہ جو ادھر سے شہید ہوئے وہ بھی شہید ہیں, جو ادھر سے شہید ہوئے وہ بھی شہید ہیں. یہ کوئی کفر و اسلام کی جنگ نہیں تھی, یہ کوئی پلاٹوں کی جنگ نہیں تھی, بس ایک غلط فہمی دشمن نے ڈال دی تھی. آپس میں بھائی لڑ پڑے. جب ادھر سے کوئی شہید ہوتا, اس کا جنازہ ہوتا, تو وہ بھی جنازے پڑھنے کے لیے آتے تھے. جب ادھر سے کوئی شہید ہوتا تو ادھر سے جنازے پڑھنے کے لیے ساتھ جاتے تھے. اور گشتی فرمان بھی حضرت علی نے یہ جاری فرمایا نہج البلاغہ کے اندر کہ امیر معاویہ میرا ایمانی بھائی ہے. یہ کفر و اسلام کی لڑائی نہیں تھی. پر یہ کیسے پتہ چلے گا کہ امیر معاویہ اور حضرت علی کی آپس میں محبت تھی؟ حضرت علی کی جب شہادت کی خبر حضرت امیر معاویہ تک پہنچی تو حضرت امیر معاویہ رو پڑے, بے تحاشا روئے, آنسو تھمنے میں نہیں آتے تھے. اور ایک مرتبہ یہ سوائے کے مورکہ کتاب ابن حجر عسقلانی کی, اس میں لکھا ہے کہ حضرت امیر معاویہ نے حضرت علی کی شان میں محفل مشاعرہ رکھی. محفل مشاعرہ رکھی. جو شاعر حضرت علی کی شان زیادہ بیان کرتا, حضرت امیر معاویہ اس سے زیادہ خوش ہوتے اور رو جاتے تھے, اور رو کر فرماتے تھے علی اس سے بھی زیادہ بہتر تھا. وہ جو فرما رہا ہوتا تھا نا, حضرت امیر معاویہ فرماتے تھے علی کی شان اس سے بھی زیادہ ہے. اور حضرت علی کا خادم خاص زرار اسدی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت زرار اسدی, حضرت امیر معاویہ کو خبر لگی کہ یہ ملک شام آ رہے ہیں اور حضرت علی کے خادم خاص ہیں, تو حضرت امیر معاویہ نے ان کو دعوت دی اور دسترخوان لگایا. اور جب دسترخوان سج گیا فرمایا دسترخوان پہ کھانا بھی کھاتے رہے اور مجھے حضرت علی کی شان بھی سناتے رہے. حضرت علی کی شان بھی سناتے رہے. ایک اور ہے البدایہ والنہایہ کے اندر یہ واقعہ لکھا ہے کہ جب روم کے بادشاہ کو پتہ چلا کہ امیر معاویہ اور حضرت علی کی آپس میں ان بن ہو گئی ہے,
अनबन हो गई है। तो अमीर रूम का बादशाह अली का मुखालिफ था, उसने खत लिखा अमीर मुआविया को कि ऐ अमीर मुआविया, मुझे पता चला है कि अली तुझसे इख्तिलाफ कर रहा है और आपस में आपकी अनबन हो गई है। मैं भी अली का मुखालिफ हूँ, मैं अली का मुखालिफ हूँ। मैं आपको कह रहा हूँ आप मेरा साथ दीजिए, हम दोनों मिलकर अली पर हमला करते हैं और हमला करके ख़त्म कर देते हैं। हज़रत अमीर मुआविया के पास जब ये ख़त पहुँचा तो हज़रत अमीर मुआविया ने जवाब दिया, और जवाब भी ऐसा दिया, करारा जवाब दिया, इला कल्बि रूम, कि ये मैं खत लेकर रहा हूँ रूमी कुत्ते के नाम। और फरमाया, और रूमी कुत्ते, और तुझे मालूम होना चाहिए हमारी जंग कोई कुफ्र और इस्लाम की जंग नहीं है। और रूमी कुत्ते, अगर तू इस इरादे से बाज ना आया, अली के ऊपर तूने अगर मैली आंख उठाई, तो याद रखना अमीर मुआविया जो मैदान में निकलकर पहले आएगा, जो अली का फौजी बनकर पहले पहल मैदान में आएगा, वो अमीर मुआविया होगा। और मैं तेरे ऊपर जमीन को इतना मैं सख्त कर दूंगा, इतना तंग कर दूंगा कि तुझे रुए जमीन पर छुपने की जगह नहीं मिलेगी। ये आपस में प्यार है कि नहीं है? आपस में प्यार है कि नहीं है? और यही अमीर मुआविया है जो हजरात हसनैन करीमैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन को 5,000 माहाना वजीफा दिया करते थे हजरत अमीर मुआविया, 5,000 दिरहम। और मैं आपको कहूँ कि एक हदीस नहीं है, सरकार की हदीस है कि क़यामत के दिन हजरत अमीर मुआविया ऐसे उठेंगे, इनके चेहरे पर नूर ईमान झलक रहा होगा। दूसरी हदीस में सरकार ने फरमाया, अल्लाहुम्मा अल्लिमुल किताबा वल हिसाब वाकिहिल अज़ाब, ऐ अल्लाह तो इसको इल्म किताब भी दे दे और इल्म हिसाब भी दे दे, और इसको जहन्नम की आग से महफूज करना बचा ले। और उसके बाद फरमाया, सरकार की हदीस है कि अल्लाहुम्मा जअल हादियम महदिया वहदी बिही, ऐ अल्लाह मुआविया को हादी भी बना, महदी भी बना, और इसके जरिए लोगों को हिदायत याफ्ता भी बना दे। तो ये सरकार की एक हदीस नहीं, 20 हदीसें हैं।